لیکن نماز کو چھوڑ کر کے جم کرنے والے، اگر تو نے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لیا، تو نے اپنے جسم کو مضبوط کر لیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، قبر کے کیڑوں کی غذا تو نے تیار کر لی۔ لیکن اگر تو نے نماز کی پابندی کی، خدا کی عزت کی قسم، نماز وہ عبادت ہے کہ کسی ورزش کے اندر اس شان سے حرکت نہیں ہوتی جس طرح نماز میں ہوتی ہے، جس طرح نماز میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دنیا بھر کی ورزش کا طریقہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ورزش ایسی نہیں جو دانتوں کو بھی ورزش کا انداز عطا کرتی ہو۔ اسلام کے اندر قرآن اللہ نے نازل کیا اپنے محبوب پر، اور وہ 29 حروف پر مشتمل ہے، اور 29 حروف کے الگ الگ مخارج ہیں، اور زبان دانتوں کو ٹچ کرتی ہے، کبھی دانتوں کو، ثنایا علیہ کو، کبھی سفلا کو، ہے نا، کبھی داڑوں کو۔ یہ جو زبان ٹچ کرتی ہے مخارج میں، تو گویا کہ اس سے دانتوں کی بھی ورزش ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ورزش نہیں جو دانتوں کو بھی مضبوط کرے۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف 80 90 سال کے ہو جاتے، 100 سال 120 سال کے ہو جاتے، پھر بھی ان کی طاقت ختم نہیں ہوتی تھی۔ آج 40 سال کے لڑکے کمر کے درد میں مبتلا ہو گئے، آج 30-35 سال کی عمر میں کوئی منکے کے مرض کا شکار ہو گیا، کسی مرض کا شکار ہو گیا۔ اگر رکوع صحیح طور پہ کرتے تو کبھی بڑھاپے کے اندر بھی اس مرض میں گرفتار نہ ہوتے۔ جو مذہب انسانوں، لوگوں، نماز اللہ کی عبادت بھی ہے اور دنیا کی ورزشوں میں سب سے بہترین ورزش بھی ہے۔ اگر ہم صحیح طور پہ نماز ادا کریں تو روحانیت بھی ملے، جسمانی طاقت بھی ملے۔ لیکن افسوس اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں پیدل چلنے کے لیے 20 منٹ کا وقت نکالنا ہے تو تمہاری شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، تو انسان 4 بجے رات کو اٹھ کر کے جو ہے وہ واک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نادان، ڈاکٹر کے کہنے پر تو نے یہ کیا، میرے رسول نے تو 1450 سال پہلے تجھے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پیدل جائے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا 4 وقت کی نماز کے لیے پیدل جانے کی قید نہیں لگائی گئی، سواری سے جاؤ یا پیدل جاؤ، اس پر کوئی قید نہیں ہے، لیکن نماز فجر کے لیے کہا کہ جو فجر کی نماز میں مسجد پیدل جاتا ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ گویا کہ اگر ہم نے آقا کے فرمان پہ عمل کیا ہوتا تو نہ شوگر ہوتی نہ بلڈ پریشر ہوتا، لیکن ہم نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہی نہیں، اپنے دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ آؤ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بزرگوں کی زندگی سے اللہ اکبر مثال لو، انہوں نے جو مثالیں پیش کی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ سرکار غوث العظم دستگیر